پہلے بھی آپ سے بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ادب ختم ہو گیا. ادب رسول اور عشق رسول کے بغیر کچھ بھی نہیں. یہ جو واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں, ان ہر واقعے کے درمیان ایک کامن فیکٹر تو دیکھو کیا ہے, عشق رسول. یہ تڑپ, یہ طلب کہ میں تباہ برباد مجھے کر دیا جائے لیکن اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ ہو. ادب رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز بلند نہیں کرنی ہے, اپنا سب کو جان مال عزت اور آبرو اللہ کے رسول پہ قربان کرنی ہے. ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے بائی چوائس اپنے آپ کو اسلام قبول نہیں کیا. اب یہاں پہ یاد رکھو میرے بچوں, جب بیعت عقبہ ہو رہی تھی نا, جب مدینے والے مکہ آئے, مکہ سے ہجرت نہیں ہوئی تھی, مدینے میں بھی اسلام نہیں پھیلا تھا, بیعت عقبہ ہو رہی تھی, تو کوئی گروہ مسلمانوں کے آتے تھے, حضور سے بیعت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ بیعت عقبہ ہو رہی تھی تو اس میں حضرت عباس نے روک دیا مدینے والوں کو کہ تم بیعت تو کر رہے ہو رسول اللہ سے, ذرا ایک تم سوچ لو, بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا سے جنگیں کرنی پڑیں گی, بیوی بچے قربان کرنے پڑیں گے, مال و دولت لٹانا پڑے گا, جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑے گا, سوچ لو ذرا. تو ذرا خاموش ہو گئے مدینے والے, کہتے ہیں اس کے بدلے کیا ملے گا. اب دیکھیے یہ عقل ہے. جواب ملا جنت. کہتے ہیں ٹھیک ہے, مگر اب ہم سے ایک وعدہ اور فرمائیے. اللہ کے رسول سے ایک وعدہ لیتے ہیں, یہ عشق ہے. عقل اور عشق کا یہ فرق ہے. عقل حساب کتاب کرتی ہے, پروفٹ اینڈ لاس دیکھتی ہے, عشق اللہ کے رسول کو طلب کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں عقل سے, ابھی وہ عشق کی تڑپ, عشق کی طلب. کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ٹھیک ہے جنت کی بشارت آپ نے ہمیں دی, لیکن ہم سے ایک وعدہ اور فرمائیے, آپ ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ عشق. اللہ کے رسول نے فرمایا اب ہمیشہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور پھر یہ آپ نے تاریخ دیکھی کہ یثرب مدینۃ الرسول ہو گیا, آج بھی مدینۃ الرسول ہے. اگر حضور مکہ میں قیام فرما لیتے پھر مدینہ کون جاتا. لیکن وہ اہل مدینہ کا وہ پیار جو آپ نے وہ حضور سے فرمایا تھا, ہم سے یہ وعدہ لے لیجئے کہ آپ ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور آج تک حضور اہل مدینہ کو پھر چھوڑ کے نہیں گئے. یہ عشق تھا. علم اور عشق کا جو فرق ہے بیٹا, ہم تھوڑا سا میں پڑھ کے سنانا چاہیں گے اقبال سے. بڑی خوبصورت نظم ہے اقبال کی, علم اور عشق, یہ سننے والی ہے. ہم سوالات آپ سے اس کی بات لیتے ہیں. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. یہ جو عشق کے سارے معاملات ہیں دیوانہ پن ہی لگتے ہیں نا عقل کو. آدم علیہ السلام سے یہ کہو, ابراہیم علیہ السلام سے کہو کہ آگ میں کود جائیے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق, عقل محو حیرت ہے, لب بام ابھی حیران سوچ رہی ہے کیا کرتی ہے. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. علم تو صرف اسپیکولیشن ہے, ڈاؤٹ, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اندازے لگا رہا ہے. بندے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. اے بندے جو صرف اسپیکولیشن میں, شک میں, ڈاؤٹ پہ پڑے رہتے ہو, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, رزق کہاں سے ملے گا, امریکہ سے پیسے نہیں لیں گے تو کیسے گزارا کریں گے, پاکستان کیسے لڑ سکتا ہے دنیا میں, ہم خلافت اسلامیہ کیسے قائم کریں گے یہاں پر, آج پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا. یہ ساری عقل کی باتیں, تخمین ظن, اسپیکولیشن, ڈاؤٹ, سوچ رہے ہیں, پریشان بیٹھے. ارے بابا کرم کتابی نہ بن, کتابیں پڑھ کے کیلکولیشن نہ کرتے پھرو. عشق سراپا حضور, علم سراپا حجاب. جو عشق ہوتا ہے وہ اللہ کے رازدار, اللہ کے حضور بیٹھا ہوتا ہے. علم کا صرف پردے ہی پردے ہوتے ہیں, علم سوچتا ہی رہتا ہے کیا کرنا ہے, عشق اللہ سے پوچھ کے آ جاتا ہے. علم سدرۃ المنتہا کے پیچھے رہ جاتا ہے جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں, عشق آگے جاتا ہے, اللہ کے حضور جا کے بات کرتا ہے. عشق کی گرمی ہے مارکہ کائنات, پوری کائنات میں جو طوفان برپا ہے وہ عشق کی گرمی سے ہے. علم مقام صفات, عشق تماشا ذات. علم جو ہے وہ صفات کا مقام ہے, عشق جو اللہ کا دیدار کرتا ہے, تماشا ذات ہے. جو جبریل علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے, سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے کہتے ہیں رسول اللہ سے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, میرے پر جلتے ہیں. حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں, اس لیے کہ جس مقام پر حضور آگے تشریف لے کے جاتے ہیں اس کے بعد ان کا صرف اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا ہے. وہ مقام وہ مقام ذات ہوتا ہے, وہ مقام صفات نہیں ہوتا. جبریل اس صفات کے مقام میں, صفاتی دنیا میں تو گھوم سکتے ہیں, اور معراج بندہ مومن کی عطا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اس کو عطا ہوئی ہے کہ بندہ مومن کو تماشا ذات کی اجازت ہے, اس کو اختیار ہے. عشق سکون و ثبات, عشق حیات و ممات. عشق میں ہی سکون ہے, اسی میں ٹھہراؤ بھی ہے, اسی میں زندگی بھی ہے, اسی میں موت بھی ہے. علم ہے پیدا سوال, علم تو صرف سوال پیدا کرتا ہے. عشق ہے پنہا جواب, عشق تمام جواب دیتا ہے. عشق کے ہیں معجزات, سلطنت و فقر و دین. عشق کے یہ معجزے ہیں کہ فقر و دین کی سلطنتیں اس کو ملتی ہیں. عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین. عشق کے ادنا غلام ہیں یہ بڑے بڑے بادشاہ, کیسر و کسرا, یہ تو عشق کے ٹھوکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں.
عشق مکان و مکین، عشق زماں و زمین، عشق مکان بھی ہے خود رہنے والا، مکین بھی ہے، عشق زمانہ بھی ہے، زمین بھی ہے، عشق سراپا یقین، عشق یقین دلاتا ہے انسان کو، اور یقین فتح باب، اور یقین سے دروازے کھلتے ہیں، دروازے شک سے نہیں کھلتے۔ یومنون بالغیب سے تو بات شروع ہوتی ہے، لیکن بالآخرت ہم یوقنون کی بات کی جاتی ہے کہ آخر میں وہ صاحب یقین بن جاتے ہیں، یقین آ جاتا ہے، اور یقین کے درجات، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ایک طرف غیب کا علم ہوتا ہے، یہ علم کے پاس ہے، لیکن غیب کے علم سے آگے جب یقین کے درجات پر آپ جاتے ہیں، جب عین الیقین ہوتا ہے، سنتے ہیں آپ بات، یقین آتا ہے، علم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اس کیفیات سے گزرتے ہیں، تو یہ حق الیقین ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ علم سراپا یقین ہوتا ہے، عشق سراپا یقین ہے، اور یقین فتح الباب، اور یقین پر دروازے کھولتا ہے۔ شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام، محبت کی شرح میں منزل پر پہنچ کے آرام کرنا جائز نہیں ہے۔ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ میں نے گھر بنا کر یہ دیکھا کہ جو اذان دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مجاہد ہوتے ہیں، جو پوری کائنات فتح کرتے ہیں، جب وہ گھر بنا لیتے ہیں تو ان کے لیے بجلی ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ وہ گھر بیٹھ کے سکون سے ایک جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتے، وہ تو طوفان انگیز ہوتے ہیں، دنیا میں طوفان برپا کرتے ہیں۔ شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام۔ عشق کے لیے تو طوفان کی جو شورش ہے، تصادم ہے، وہی حلال ہے، ساحل پر اس کا سکون، ساحل کا اطمینان حرام ہے عشق کے لیے۔ عشق پر بجلی حلال، عشق پر حاصل حرام۔ عشق تو بجلی حلال کرتا ہے، اس پہ حاصل حرام ہے۔ علم ہے ابن الکتاب، علم کتاب کی اولاد ہے، کتاب سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عشق ہے ام الکتاب، عشق کتابیں لکھتا ہے۔ میرے بچوں، یہاں پر آج ہم اس حلقہ 11 کی اس محفل کو روکیں گے کہ یہی عشق ہے، وہ آتش، سوز جگر، جس سے انسان کے وجود میں جو آتش عشق بھڑکتی ہے، وہ انسان کو اپنی منزلیں آسمانوں کی بلندیوں پہ دکھاتی ہے۔ جو کائنات میں جو تبدیلی آج تک بندہ مومن لے کر آیا ہے، وہ عشق کی آگ سے لے کر آیا، ایک بیدار خودی سے لے کر آیا، ایک فقر غیور سے لے کر آیا۔ انشاءاللہ اس پر آپ کے سوال بھی لیں گے، آئندہ اس پر مزید بات بھی کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام۔